اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اصول ذکر فرمایا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ میرے بندے، پروردگار نے آپ کو جتنی بھی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر آپ ان نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کریں گے تو میں پروردگار آپ کی نعمتوں کو اور بھی بڑھا دوں گا، اور اگر آپ ناشکری کریں گے تو میں پروردگار اپنی طرف سے آپ کے اوپر عذاب کے دروازے کھول دوں گا۔ آج اس دور کے اندر ہمارے معاشرے کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے، اجتماعی ہماری بیماری کیا ہے، اجتماعی ہماری پریشانی کیا ہے، تو ہمیں بکثرت سے نظر آئے گا کہ ہر بندہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے۔ ہر دوسرا بندہ رو رہا ہے کہ زندگی ایک اندھیرے کے اندر گزر رہی ہے، جانا میں نے کس طرف ہے، منزل میرا کہاں ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہر دوسرے بندے کی زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے۔ اگر اس کی وجوہات تلاش کیے جائے تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے نعمت کے اوپر شکر یا ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی ہے۔ جس گھر کے اندر آپ جانیں گے جہاں پر 5 افراد رہ رہے ہوتے ہیں، 5 افراد کے لیے جتنا کھانا بنتا ہے اس کے بجائے ہم 10 افراد کا کھانا بنا لیتے ہیں۔ 5 افراد کھانا کھا چکے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، بقایا کھانا ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ شادی ہاروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں 50 بندوں کو دعوت دی جاتی ہے، کھانے کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں، 150 بندوں کا کھانا پکایا جاتا ہے۔ آپ خود مجھے بتلائیے کہ جب 50 بندے وہاں سے کھانا کھا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ 100 بندوں کا کھانا کہاں جاتا ہے؟ کیا اس کا حساب نہیں ہوتا ہے؟ یہی وہ مین پوائنٹ، مین وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس عذاب کا شکار ہو چکے ہیں کہ اللہ پاک نے جس نعمت سے ہمیں نواز دیا ہے اس نعمت کے اندر ہم نے ناشکری کی ہے۔ اور یہ صرف ایک عام آدمی نہیں، خواص بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ کتنے بڑے بڑے ادارے، دین سے منسلک ادارے ہیں، اگر وہاں پر 20 افراد کے لیے کھانا بنتا ہے، 20 افراد وہاں رہنے والے ہیں، تو 20 افراد کے بجائے 40 بندوں کا کھانا تیار ہوتا ہے۔ 20 افراد اپنا کھانا کھا لیتے ہیں، دیگر کھانا بچ جاتا ہے اور وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ مین وجہ ہے جس کی وجہ سے ہر دوسرا بندہ رو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، راستے پر کیسے گزرنا ہے، ایک ایک چیز کے آداب بتلائے ہیں، ایک ایک چیز کو پایا تکمیل تک پہنچانا کیسے ہے اس کے طریقے بتلائے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ سیکھا ہے، نہ سیکھنے کی کبھی ہمت کی ہے، اور نہ اس بات کا ہمیں احساس ہے کہ ہم اس کامیاب پیغمبر کی زندگی کو سیکھیں اور اس کو فالو کریں اور پھر ہم کامیاب زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے اندر کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کھانا کیسے کھانا ہے؟ تو میں متوجہ ہو گیا کہ اب دونوں جہانوں کے سادات کچھ فرمانے والے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا شروع کرنے لگو تو سب سے پہلے اللہ کا نام لو۔ اللہ کا نام لیا، پھر نبی علیہ السلام نے دوسری بات ارشاد فرما دی، دائیں ہاتھ سے کھانا، اور پھر نبی علیہ السلام نے تیسری بات ارشاد فرمایا کہ برتن کا جو حصہ آپ کا قریب تر ہے
وہاں سے کھانا ہے، کسی اور حصے سے مت کھانا۔ گویا نبی علیہ السلام نے اس صحابی رسول کے سامنے کھانا کھانے کے 3 آداب رکھے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے اور اپنے سامنے سے کھانا ہے، کسی اور حصے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ اللہ کا نام لیا کرو، لیکن یاد رکھیے کہ جب شروع میں اللہ کا نام لینا آپ بھول گئے اور جس وقت جس موڑ پہ آپ کو یاد آ جائے اس وقت آپ یہ کلمات پڑھے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اول میں بھی اور آخر میں بھی۔ یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ اور پھر جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا نام لے کر کے گھر میں داخل ہوا اور پھر اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھایا، اس گھر کے دروازے پر شیطان کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرتا ہے اپنے دیگر ساتھیوں کو کہ ارے اس گھر کے اندر نہ تمہارے لیے قیام کا انتظام ہے اور نہ ہی تمہارے لیے یہاں پر طعام کا انتظام ہے، تمہارا یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ ایک بندہ گھر میں بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے داخل ہو رہا ہے اور بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے کھانا کھا رہا ہے، تو شیطان اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے دیگر ساتھیوں کو یہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی آ جاؤ، اس گھر میں آ جاؤ، اس میں آپ کے لیے رہنے کا بندوبست بھی ہو چکا ہے اور کھانے کا بندوبست بھی ہو چکا ہے۔ اب آپ مجھے بتلائیے، جس گھر کے اندر شیاطین رہ رہے ہیں اس گھر کے اندر خیر و برکت کبھی آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس گھر کے اندر دو باہمی ایک بات پر متفق ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ارے جس گھر کے اندر شیاطین نے ڈیرے ڈال دیے اس گھر کے اندر تو لڑائی جھگڑے کے علاوہ خیر کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے بھائی۔ اور جس گھر کے اندر گھر کا کوئی فرد داخل ہو رہا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا لیکن کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اعلان کرتا ہے ارے اس گھر میں قیام کا انتظام تو ہے لیکن طعام کا انتظام نہیں ہے۔ اور جو گھر میں بسم اللہ کے ساتھ داخل ہوتا ہے کھانے کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اعلان کرتا ہے بھائی اس گھر کے اندر کھانے کا انتظام تو ہے لیکن رہنے کا بندوبست نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ ہمیں میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی تم کھانا کھاؤ کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لو، یہ کھانے کا ادب بھی ہے اور آپ کی اس رزق کے اوپر شکر بھی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم میرے نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرو گے بڑھا دوں گا، ناشکری کرو گے عذاب کے دروازے کھول دوں گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاں کہیں بھی جاتے اور جس وقت ہمارے سامنے کھانا پیش ہوتا تھا تو ہم انتظار کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس وقت شروع فرماتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا ہاتھ کھانے کے طرف بڑھ جاتا تھا اس کے بعد پھر ہم اس کھانے کو شروع کرتے تھے۔ فقہا نے اس حدیث سے ایک مسئلہ استنباط فرمایا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب چھوٹے بڑے اکٹھا کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو اب یہاں پر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک بڑے کھانا شروع نہیں کرتے اس وقت تک چھوٹوں کا ہاتھ کھانے کے طرف بڑھنا نہیں چاہیے۔ اگر چھوٹوں کا ہاتھ آپ کے موجودگی میں آگے بڑھ رہا ہے تو آپ کو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ ان بچوں کو پر کڑی نگاہ کر کے ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر بھی روک سکتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبی کے اندر کھانا لگے اور لوگوں کو بلایا گیا اور جس وقت کھانا بالکل تیار ہو چکا ہے اس موقع پر ایک چھوٹی معصوم سی بچی
دوڑتی ہوئی آئی اور اس کھانے کی طرف بڑھنے لگی. نبی علیہ السلام نے ہاتھ سے پکڑ لیا اور پیچھے کر دیا. اب تھوڑی دیر گزری تھی, ایک دیہاتی شخص آئے اور وہ بھی جیسے بھوک سے بے تاب ہو چکے تھے اور کھانے کی طرف بڑھے, ہاتھ بڑھایا. نبی علیہ السلام نے دوسرے ہاتھ سے ان کو بھی پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا. اور پھر نبی علیہ السلام نے خطاب فرمایا, جتنے صحابہ موجود تھے سب کو مخاطب کر کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس وقت اس کھانے کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتا تھا, اس بچی کے ذریعے اور اس دیہاتی کے ذریعے. اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, یہ میرے ہاتھ میں چھوٹی بچی کا ہاتھ ہے اور اس بچی کے ہاتھ کے ساتھ میرے شیطان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. ہاں, یہ میسج دیا ہے, یہ پیغام دیا ہے, یہ سبق سکھایا ہے, یہ ادب سکھایا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دونوں جہانوں کے سردار نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں, لیکن کمی تو ہماری ہے جب ہم نے آپ کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے, سمجھا نہیں ہے, سیکھا نہیں ہے, اور پھر ہم سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے یہ بھی پریشانی ہے, میرے وہ بھی پریشانی ہے, وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا, وہ مسئلہ بھی حل نہیں. ارے تمام مسائل حل ہوں گے جب زندگی پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو. جب زندگی ہے خیروں کے طریقوں کے اوپر ہے تو پھر ہم گیلا کریں کہ ہم مسلمان ہیں مسائل حل نہیں ہو رہے, ہم مسلمان ہیں دعا مانگ رہے قبول نہیں ہو رہے, یہ گیلا تو پھر نہیں بنتا ہے بھائی. آپ بخوبی اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان احادیث مبارکہ سے کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ بسم اللہ پڑھنا خود بذات خود ایک عظیم شان عبادت ہے, اور دوسری طرف اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اللہ پاک تک پہنچنے کا بھی بڑا ذریعہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے, آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, ایک اللہ کی عبادت ہے, اور دوسری آپ کو اس بات کی طرف لا رہا ہے, اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے یہ آپ کے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے, بلکہ یہ کسی اور کی عطا ہے جس نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ اپنے رزق میں سے آپ کا حصہ رکھ دیا ہے. وگرنہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے لیے رزق کا بندوبست کر لیا ہے. یہ محض اللہ پاک کی ستاری کی چادر ہے بھائیو. اگر آپ اپنے گھر میں اپنے سامنے سجایا ہوا کھانا لے رہے ہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے بھائی. ہمارے استاد فیصل آباد میں مفتی شاکر صاحب ایک دفعہ ان کے ساتھ ایک دعوت پر جانا ہوا, تو جس وقت کھانا لگ چکا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کھانے کے اندر اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں. تو ہم ساتھی صاحب حیران تھے کہ کھانا تو بذات خود اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے, بس یہ کافی ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ نہیں, کھانا بذات خود ایک نعمت ہے, اور پھر کھانے کا لذیذ ہونا الگ ایک نعمت ہے, اور پھر کھانا عزت سے مل جانا یہ الگ نعمت ہے, اور پھر عین کھانے کے موقع پر بھوک کا لگ جانا الگ نعمت ہے, اور پھر کھانا کھاتے وقت اس موقع پر انسان کا بعافیت ہونا الگ نعمت ہے, اور پھر اس کھانے پر دوستوں کا مل بل جانا یہ الگ نعمت ہے. ان تمام نعمتوں کو سامنے رکھ کر کے ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جب اتنے نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کھانا ہمارے لیے عبادت بھی ہے, اور عبادت کیا کہ عبادتوں کا مجموعہ بن رہا ہے جب اتنے نعمتوں کا ہم مل کر کے شکریہ ادا کر رہے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, ان کی نظر گہری ہوتی ہے, ایک چیز پر نظر پڑتی ہے. بھئی کھانا تو اللہ پاک ہر کسی کو دیتا ہے,
اللہ پاک کھانا ہر کسی کو دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ کھانا کھانے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، دونوں کھانا کھا رہے، دونوں کے پیٹ کی ضرورت ہے، لیکن ان دونوں کے مابین میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنے کھانے کے انتظام کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ نانوتوی رحمہ اللہ کا ایک جگہ ایک ہندو پنڈت کے ساتھ مناظرہ تھا، تو میزبان نے دونوں کو کھانے پر اکٹھا بیٹھا لیا، تو حضرت تو توڑا کھاتے تھے، توڑے سے 2-3-4 لقمے لگا کر کے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ جو ہندو پنڈت تھا ان نے خوب کھانا کھا لیا، اور وہ کہنے لگے کہ نانوتوی صاحب کھانا کھانے میں تو میں آپ سے جیت گیا ہوں، اور اسی پر جو ہے نا موقوف کر لیتے ہیں، اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے دلائل کے میدان میں بھی مجھ سے ہارا جائیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں بھائی، اگر کھانے کے اوپر ہی مقابلہ کرنا ہے تو یہ مقابلہ کسی بن سے کرے، یقیناً آپ اس سے بھی ہار جائیں گے۔ یعنی حضرت کا اس بات سے ان کو یہ میسج، یہ پیغام دینا تھا کہ کھانا کھانا صرف مناظرے کا کام نہیں ہے، کھانا مسلمان کا کام بھی ہے، کافر کا کام بھی ہے، ایک جانور کا کام بھی ہے، لیکن مسلمان اور کافر کے مابین جو چیز فرق کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے محسن کے احسان کو فراموش نہیں کرتا ہے، یہی صرف فرق ہے۔ اگر آج ہم نے اس مجلس کے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ اللہ پاک نے جتنے بھی انعامات سے ہمیں نوازا ہوا ہے، کسی ایک نعمت کی بھی ہم ناشکری نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگی میں جتنے بھی ہمیں انعامات ملے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان میں مزید اضافہ کریں گے، کسی ایک کے بارے میں ہمیں پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ پاک کا خاصہ ہے، جسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرو گے بڑھا دوں گا، اور نہ شکری کرو گے عذاب کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔